شادی خانہ آبادی کی یہ محفل ہے جس میں ہم اور آپ وہ طریقے اور وہ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، جو وہ مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں جو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے تعلق سے بتائے ہیں۔ شادی میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ہم سے پہلے جو خطاب ہوا آپ نے اس کو سماعت کیا کہ شادی میں کیا فرض ہے، نکاح میں کیا فرض ہے، نکاح منعقد کس سے ہو جاتا ہے نا، سنتیں کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنت اور فرض تو لوگ ادا کر دیتے ہیں، لیکن ان سنتوں اور فرائض کے ساتھ جو لوگ خرافات شامل کر دیتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مسلمانوں، ایسی تمام چیزوں سے آپ اور ہم محفوظ رہیں، کیونکہ دین ہم کو یہی سکھاتا ہے، اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے۔ ہم کو یہ دین، جو درس جو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اولیاء اللہ کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ تعلیمات کیا تھی کہ ہم اور آپ شریعت پاک مطہرہ کی پابندی کریں، ہم اور آپ تعلیمات مصطفیٰ کو اپنائیں، ہم اور آپ کردار مصطفیٰ کو اپنائیں، اس عظیم کردار کو اپنائیں جو عظیم کردار ایک ایسا کردار ہے کہ جس کردار کے بارے میں ایک یہودی بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم نے آدم سے لے کر تمام انبیاء کی تاریخ اور اتحاد کو پڑھا اور سب کی تبلیغ کی حیثیت کو جانا، لیکن میں اس بات پر لکھنے کو مجبور ہوں، میں ان تمام تحقیقات کے بعد سب سے پہلا نمبر جس کو دینا چاہتا ہوں وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ساتھیوں، سوال قائم ہوتا ہے کہ ایک یہودی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے اندر یہ بات کیسے پیدا ہو گئی؟ تو مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 63 سال، جس میں نبوت کی زندگی 23 سال، اس 23 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، جو پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک میسج دیا، جو میسج جو اللہ نے ہم اپنے نبی تک پہنچایا، اس میسج میں تمام چیزیں پوشیدہ تھیں۔ عرب کا وہ ماحول جس ماحول میں جہالت عام تھی، اور مسلمانوں، عرب کی جہالت جو ہم سنتے ہیں اس میں وہ جو جہالت ہے نا، وہ علمی جہالت نہیں تھی، اس لیے کہ عرب کے لوگ فصیح تھے، فصاحت رکھتے تھے، بلاغت رکھتے تھے۔ عرب میں جو قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک بات ہم بتا دیں، یہاں سے ایک بات، بڑی اچھی بات میں آپ تک بیان کر دوں کہ ہر نبی کو اللہ نے 3 سے 13 تک معجزات عطا فرمائے، اور ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے معجزے عطا کیے گئے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ فرعون کے دربار میں جب سب سے پہلے آئے اور نبوت کے اعلان کے بعد، رسالت کے اعلان کے بعد جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا تھا، اور فرعون نے آپ کے مقابلے میں جن لوگوں کو پیش کیا تھا وہ جادوگر تھے۔ وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس وقت میں جادو بہت عام تھا، بڑے بڑے جادوگر کیا میں کیا کیا کر لیتے تھے، پتھر کھا لینے والے ایسے ایسے جادوگر تھے اس زمانے میں، جو لوگوں کو سانپ بنا دیتے تھے، بچھو بنا دیتے تھے، اس طرح کا جادو ان کے پاس عام تھا۔ تب اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو جہاں معجزات دیے، ایسے معجزات کہ اگر آپ پتھر پہ اپنا عصا مار دیتے تھے تو 12 چشمے جادو ہوتے، لیکن ان معجزات کے ساتھ جو سب سے بڑا معجزہ آپ کو دیا گیا وہ عصا تھا کہ جس عصے میں یہ اللہ نے طاقت دے رکھی تھی کہ جب فرعون کے دربار میں تمام جادوگروں نے اپنی جادوگری کو دکھایا تو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنے عصے کو پھینک دو۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصے سے پھینکا، جب عصا پھینکا گیا تو وہی عصا، وہ عصا جو آپ ہاتھ میں لے کر چلتے تھے، وہ عصا اژدہا بن گیا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے، رسول کو اس کے زمانے کے اعتبار سے معجزے عطا کیے جاتے تھے۔ آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس دور میں حکمت بہت عام تھی، ایسی حکمت
کہ جس سے ایسے حکیم تھے کہ لوگ تاریخ میں آتا ہے، اتہاس بتاتا ہے کہ جڑی بوٹیاں ان سے باتیں کرتی تھیں، وہ اپنی حکمت سے بڑے بڑے امراض کو ختم کر دیتے تھے، بڑے بڑے مریضوں کو صحیح کر دیتے تھے. ان کے اندر حکمتیں اتنی اللہ نے دے رکھی تھی. جب عیسیٰ کو اللہ نے بھیجا تو حضرت عیسیٰ کو تمام کمالات کے بعد، معجزات کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا وہ آپ کی ہتھیلی تھی کہ آپ اگر اپنی ہتھیلی کو مردے پر پھیر دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. آپ اپنی ہتھیلی جس بھی مریض پر پھیر دیتے تھے وہ مریض مکمل صحت یاب ہو جاتا تھا. تو مسلمانوں، ہر نبی کو اللہ نے اس کے زمانے کے اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا. اب ہمارے آقا کی ذات آئی، ایسا زمانہ آیا کہ جس زمانے میں اللہ سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو وہ زمانہ دو چیزوں سے ماہر تھا. عرب کی سرزمین پر دو چیزیں زیادہ تھیں. ایک فصاحت، زبان کی فصاحت، عرب کے لوگ زبان کے بڑے فصیح تھے. اور دوسری تلوار کی چلانے کی ان کی حکمتیں، پہلوانی، ان کی طاقت. اللہ کے نبی کو اللہ نے تمام معجزات عطا فرمائے، یہاں تک کہ آپ کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، ہر طرح کی آپ کا تمام طریقے سب معجزات تھے، سب حکمتوں سے بھرے ہوئے تھے. لیکن جو سب سے بڑے معجزے آپ کو دیے گئے وہ دو تھے. اس میں پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ کی زبان فصاحت سے بھری ہوئی تھی، اور اس فصاحت کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ آپ کو زبان کے اعتبار سے دیا گیا وہ قرآن تھا. اس لیے کہ ان فصیح لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا کلام پیش کیا جائے جو وہ فصیح لوگ بھی اس کلام کا جواب نہ لا پائیں. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان کرنا شروع کیا تو وہ لوگ کہتے تھے یہ تو شاعری ہے. جب یہ شاعری کہنے لگے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو سورہ کوثر کو کعبے پہ لکھوا دو اور کہو کہ اس کے برابر میں ایک آیت لے کر کے آ جائیں. 3 دن تک سورہ کوثر کعبے کی دیوار پہ لٹکی رہی. لوگوں کو بتایا گیا کہ سورہ کوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس سورت کے برابر میں ایک آیت بھی لے کر کے آ جاؤ گے تو ہم تمہاری بات کو مان جائیں گے. مسلمانوں، عرب کے تمام فصیح لگ کر کے مل کر کے 3 دن تک اپنی فصاحت دکھاتے رہے لیکن قرآن کے ایک لفظ کا جواب نہیں لا پائے. تو یہ قرآن کا ایک سب سے بڑا اعجاز تھا. یہ معجزہ ہے جو رسول اللہ کو عطا کیا گیا تھا. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا تھا تلوار چلانا، دوسرا تھا پہلوانی، طاقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طاقت عطا فرمائی گئی. 40 نوجوانوں، جنتی نوجوانوں کی طاقت آپ کے اندر تھی. اتنی طاقت کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو ایک پہلوان نے ایک مرتبہ آپ سے چیلنج کر دیا آپ نبی ہیں تو ہم کو پٹک دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا لیکن وہ جب اصرار کرنے لگا تو ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مقابلہ کرنے بھی تیار ہوئے. پلک جھپکتے ہی اللہ کے نبی نے اس کو پٹک دیا. ایسا داؤں پھیلا تو پٹک دیا. وہ کہتا نہیں ابھی یہ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں، پھر سے ہوگی. پھر سے اس نے داؤں لگانا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، پھر اس کو پٹکی لگا دی، پھر وہ چپ ہو گیا. تیسری مرتبہ بھی اس نے کہا، پھر اللہ کے نبی نے چپ کر دیا لیکن وہ ایمان نہیں لا پایا. لیکن ان تمام طاقتوں کے بعد آپ جنگوں میں جاتے تھے لیکن تلوار سے کسی کو نہیں مارا. ہمارے نبی نے تلوار سے جنگوں میں کسی کو نہیں مارا. آپ جہاد میں جاتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، ہے نا، غزوات میں آپ کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا. اور جو رحمت للعالمین ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ کائنات کے لیے رحمت ہے، مخلوق کے لیے رحمت ہے. 18,000 اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے جو رحمت ہے وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. اور رحمت کا یہ تقاضا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کو اذیت پہنچائے. آپ نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی. آپ نے ہمیشہ رحمت کی بات کی. یہاں تک کہ جب آپ پر طائف کے بازار میں پتھر برسائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں فرمائی. تو اب اس زمانے میں جو عرب کے ماہرین، جو پہلوانی، جو جنگجو تھے،
ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ طاقت تھی، لیکن ان کے مقابلے میں کوئی معجزہ چاہیے تھا کہ نہیں؟ کوئی معجزہ چاہیے تھا جو ان کے برابر میں لڑ سکے. آتے ہیں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی ہیں، عباس جو چچا ہے سرکار کے،
رسمیں لگا کر، کہیں مڑوے کی رسمیں لگا کر، کہیں طرح طرح کے خرافات کر کے یہ ساری بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. یہ مبارک مہینہ جس کی 15، 16، 17 تاریخ کو 609واں عرس قطب المدار منایا جا رہا ہے، جس میں تمام بہت سی کتب کا اجرا بھی ہوگا اور تمام چیزیں اپنی تمام رسومات کے ساتھ ادا کی جائیں گی. آپ تمامی حضرات عرس قطب المدار میں حاضر ہوں اور فیضان قطب المدار سے مالا مال ہوں، کیونکہ یہ حضور مدار العالمین کی ذات گرامی ہے. تو جس ذات گرامی سے فیض حاصل کرنے والے صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ اولیاء ہے، اور وہ ولی ہے کہ جس میں حضرت میر اشرف جہانگیر سمنانی شخاوتی بھی ہے، جس میں حضرت شاہ برکت اللہ قادری بھی ہے، جس میں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھتیجے حضرت میر رکن الدین حسن عرب، حضرت میر شمس الدین حسن عرب، دو بھانجے حضرت سیدنا حضرت